جماعت کی میٹنگ کر کے یہ فرما رہے تھے کہ اب ہم جمعرات والے دن الیکشن کمیشن کے باہر جا کے دھرنا دیں گے، وہاں جا کے احتجاج کریں گے، اپنا دباؤ اتنا بڑھائیں گے پہلے اور جھابڑی کوٹ مبارک یہ 3 بستیاں جن میں پانی کھڑا ہے، ان کے لیے آپ فوری طور پہ جو ایکسکیویٹرز ہیں اور سارے وہ فوری طور پہ آپ لگوا دیے، چل پڑے ہیں، بس ٹھیک ہے، تو فوری تاکہ یہ کام چل پڑے، نکاس ہو جائے پانی کا فوری طور پہ۔ اور جہاں ابھی لنڈ صاحب نے بات کی ہے، یہ جو حالیہ بارشوں میں ٹوٹا ہے یہاں، یہ کیا بند کا کیا نام ہے مونی؟ کوٹ موئی ہے سر، ایک کوٹ موئی اور پٹی دلی، یہ دونوں بند ہے۔ اچھا، یہاں پہ پی ڈی ایم والے اور این ڈی ایم اے والے کے فنڈ جو ہیں وہ اس کا سروے بھی شروع ہو چکا ہے، اور دیکھیں اس کا ہمیں اب کچھ شارٹ ٹرم فوری کرنے والے، کچھ لانگ ٹرم ہیں جو آئندہ فلڈ کو مینیج کرنے کے لیے ہم نے کرنا ہے، اور بلکہ کیا تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ 2004 میں یہاں خواجہ شراز صاحب مجھے لے کے آئے تھے جب فلڈ آیا تھا۔ اس وقت جو میں نے پلان کیا تھا، میں نے 2.5 ارب کے رکھے تھے کہ یہ چینل ہے نا یہ بنا دیں، اور جب آئے ان چینل کے ذریعے سے آگے دریا کے اندر ہم نے ڈال دیا تھا پانی۔ تو میں 2.5 ارب چھوڑ کے گیا تھا، 60 روپے کا ڈالر تھا اس وقت، اور اب جو ہے وہی رقم جو ہے وہ 15 ارب بنتی ہے۔ تو بھائی شہباز شریف تو 15 سال اقتدار میں رہا ہے، شہباز شریف 15 سال میں کچھ نہیں کر سکا اس کا، جو پہلے کا کیا ہوا ہے میں نے کیا ہوا ہے۔ کم از کم ان کو شرم ہونی چاہیے، ایسے آگے فوٹو کھچا جاتے ہیں، ہیلی کاپٹر سے اوپر پھر کے چلے جاتے ہیں، اور بعد میں جا کے وہ بلکہ ان کے میڈیا والے بھی مجھے ملے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے کہا جی یہاں تو کیسے پر یہاں تو نیچے جائیں نا، کہتا ہے نیچے کا پانی دکھاؤ اور اس کے اندر میرا منہ فٹ کر دو، مجھے نہیں پتا۔ ہر جگہ کہتا ہے کیمرہ آن ہے، اس نے مطلب مذاق بنایا ہوا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ مذاق ہے۔ اس طرح کی حرکت جو ہے یہ ناقابل برداشت ہے، اور یہ لوگوں کا کیوں غریبوں کا مذاق اڑاتے ہو، اور تم نے کیا بھی کچھ نہیں ہے، صرف باتیں کرتے گئے ہو۔ اور میں آپ کو یہاں آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ فوری طور پہ میں نے کہہ دی ہے سیکٹری اریگیشن کو کہ فوری طور پہ، چاہے میں نے یہاں 20 ارب ایلوکیٹ کیے ہیں، میں نے کہا فوری طور پہ کام شروع کرا، یہ تو لانگ ٹرم ہے۔ اور اس کے علاوہ چونکہ یہاں میں نے خود دیکھا ہے کہ گندم جو ہے، میں نے ہی سب سے پہلے پن پوائنٹ کیا کہ یہ گندم جو ہے کم از کم ان بوریوں میں دیکھے بچی کتنی ہے، نیچے کی کتنی خراب ہوئی ہے، کہ اس کی آڑ میں پتہ نہیں کتنے لے گئے ہیں، وہ خود ہی لے گئے ہیں فوڈ والے، وہ چیک کرنا چاہیے ڈی سی صاحب، آپ چیک کر کے مجھے بتائیں۔ اور دوسرا میں نے مانیٹر کرنا ہے جتنے پٹواری کتنے ہیں جو جائیں گے موقع پہ اسیسمنٹ کے لیے۔ سر 25 ٹیمیں آلریڈی بنائی ہوئی ہیں سر۔ ہاں 25 ٹیمیں جو ہے نا ان کی آپ ویڈیو اور جو بول رہے ہیں کہہ رہے ہیں نا، مجھے وہاں چیف منسٹر ہاؤس بھیجو، میں ان کو خود بلا کے ملوں گا، کیونکہ ان پہ اوپر ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی مرضی کے ناپسند پسند کے لوگ کسی کے نہیں ہو جائے۔ میں کہتا ہوں اگر کسی نون والے کا، کسی پیپل پارٹی والے کا نقصان ہوا ہے نا جینون، اس کو بھی وہی سہولت ملنی چاہیے، وہی سہولت۔ اس میں کوئی پارٹی نہیں ہے، وہ بھی سارے انسان ہیں، بھائی ہیں ہمارے، اور ہو سکتا ہے کل کو وہ آپ کے ساتھ آ جائیں، نعرے مارتے آپ کے ساتھ آ جائیں، آپ کام تو کریں نا ان کے لیے، ان کے حلقے میں کام کریں، اور ان کے دل جیتنے چاہیے، اور وہ عمل سے، کام سے، اور یہ فرض بھی ہمارا بنتا ہے۔ جب حکومت پہ آ جائے تو پھر چیف منسٹر جو ہوتا ہے اور جو حکومت کا سربراہ ہے اس کی ذمہ داری تمام لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے، ایک منٹ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ اب سے کام شروع ہو جائے گا، اب سے میرا اور میرے ساتھیوں کا امتحان شروع ہے۔ میں اپنے ساتھیوں کو، یہاں کے جو نمائندے ہیں، میرے جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے جب یہ کام ہو رہا ہو تو آپ اس کو مانیٹر کریں اور مجھے آگے فوراً بتائیں، مجھے فون پہ بات بتا دیں، لکھ کے بھیج دیں، میسج کر دیں،
फौरी एक्शन होगा इंशाल्लाह। अब आप बारी बारी एक एक सवाल कर। सर मेरा सवाल है सर मेरा एक मिनट हाँ पहले यार पहले 2004 में लेकिन हमारे पास सामान भी सारा आ रहा है, ट्रक के ट्रक आ रहे हैं, लेकिन आपका जो अमला है हम तक सामान नहीं पहुंच रहा। जो मतलब है ताकतवर है ऊपर से उठा के जा रहे हैं, गरीब बेचारा अकेला जा रहे हैं। बारी बारी यार 92 टीवी से हूँ सर, 92 टीवी। हाँ बताएं सर मेरा सवाल आपसे ये है कि 2004 में जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि आप आए थे 2.5 अरब रुपए का आपने कहा था, उसके बाद इन जो 8 रोजगारों के ऊपर अरबों रुपए लगाए गए, हर साल लगाए जाते हैं, वो सारे करप्शन की नजर हो जाते हैं और इस वक्त दर्जनों केसेस करप्शन के जो है वो जेर इल्तवा है। उन जिम्मेदारों के खिलाफ आप कोई कार्रवाई करेंगे बतौर वजीर आला? आप एक मिसाली वजीर आला जो है वो पंजाब के रहे हैं। उसके लिए मेरी सबसे गुजारिश होगी कि आप सबूत मुहैया करें। मैं मौजूद है, बगैर सबूत के ना मैं नहीं करना चाहता। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, बात सुनो, एक सेकंड बात सुनो। जो सबसे जरूरी अहम मसला है ना, वो हमने काम शुरू कर दिए और साथ साथ इसकी भी असेसमेंट करते हैं गद्दी किसकी है। सबसे पहले जो यहाँ की इंतजामिया, आप चीफ मिनिस्टर बने नहीं थे, आपको नहीं कहता, आपने डिप्टी कमिश्नर साहब को हिदायत की थी, वो यहाँ पे पहुँचे थे, जो इंतजाम देखे थे। सबसे पहले हम डिप्टी कमिश्नर साहब को खराज तस्लीम पेश करते हैं और उसके बाद जो आपने हिदायत जारी की हैं सैलाब ज़दगान के लिए, जो यहाँ पे अमवात हुई हैं, जो नुकसानात हुए हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 8 लाख रुपए 6 लाख रुपए मेरे ख्याल में दे रही है। वो मैं एक और ऐलान कर रहा हूँ, मैं तमाम इलाके को आफतज़दा डिक्लेयर कर रहा हूँ। उसमें सारे आपके मुकामी बन रहे हैं, उसमें मैंने सारा डिक्लेयर कर दिया तमाम आफतज़दा इलाके को। और यहाँ पे चाहे 25 लाख बनता है मकान का और वो बिल्कुल मिलेगा उसको। और जो नुकसान हुआ है ना वापडा का, और जो सड़क है ये 15 किलोमीटर जो है ये पूरी की पूरी बनेगी आखिर तक। और जितनी सड़कें